مرد میں بانجھپن یا عورت میں بانجھپن پتہ کیسے چلے گا؟ اگر 50% عورت کی وجہ سے حمل نہیں ہو پا رہا تو 50% ہی چانس ہے کہ آدمی کی وجہ سے بھی بچہ نہیں ہو پا رہا. آدمیوں کی کوئی پیلوک ایریا کی سرجری ہوئی ہو, ان کو شوگر ہو, ایج بہت زیادہ ہو, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جی آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, جو کہ بالکل غلط ہے. بڑھتی ہوئی ایج کے ساتھ آدمی کے جو سپمز ہیں ان پہ بھی اثر پڑتا ہے. سیرم ٹیسٹوسٹیرون اور آدمی کا سیرم FSH لیول دیکھا جاتا ہے. مرد کا ٹیسٹ, اس میں کون سا پرابلم ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا مکمل علاج ممکن ہے؟ ان کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہو تو کیا جا سکتا ہے. وہ میڈیسن سے بھی کی جا سکتی ہے. اگر اس سے فالیکلز ٹھیک سائز کے نہیں بن رہے تو پھر ہم انجیکشنز کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں, مرد میں بانجھپن یا عورت میں بانجھپن پتہ کیسے چلے گا؟ اچھا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بانجھپن جس طرح سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ زیادہ تر خواتین میں ہی ہوتا ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. قدرتی طور پہ کسی بھی چیز کے لیے ہر پارٹنر جو ہے وہ اس میں ایکولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یعنی اگر 50% عورت کی وجہ سے حمل نہیں ہو پا رہا تو 50% ہی چانس ہے کہ آدمی کی وجہ سے بھی بچہ نہیں ہو پا رہا. اب اس میں کیسے پتہ چلتا ہے, اس کی ڈفرینٹ چیزیں ہم چیک کر سکتے ہیں. اب اس میں بھی پیشنٹ جو پارٹنرز ہیں ان کا آپس میں ریلیشن ٹھیک ہو لیکن پریگنینسی نہیں ہو رہی ہو. فیمیل نے اپنے سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں, جیسے کہ ہمارے سوشل سیٹ اپ کچھ اس طرح سے ہے کہ فیمیل کے ٹیسٹ انیشیل کروا لیے جاتے ہیں. اس کے بعد جب اگر آدمی کے ٹیسٹ کرائے جائیں, جو کہ انیشیل ٹیسٹ سیمن انالیسز ہوتا ہے, اس میں ڈفرینٹ پیرامیٹرز دیکھے جاتے ہیں جس کا تعین WHO نے کر دیا ہوا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہے, ان کی موومنٹ کیسی ہے, آگے چلنے والے جراثیم کی تعداد کتنی ہے. ان کی پیرامیٹرز اگر WHO کے بتائے ہوئے پیرامیٹرز کے اکارڈنگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہیں. اگر اس سے کم آ رہے ہوں تو اس کی وجہ سے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ پریگنینسی اچیو کرنے میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے, یا پریویسلی آدمیوں کی کوئی پیلوک ایریا کی سرجری ہوئی ہو, ان کو شوگر ہو, ایج بہت زیادہ ہو, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جی آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, جو کہ بالکل غلط ہے. بڑھتی ہوئی ایج کے ساتھ آدمی کے جو سپمز ہیں ان پہ بھی اثر پڑتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نیچرل چیز ہی ایسی بنائی ہے کہ اگر بڑھتی ہوئی ایج عورت کی جو انڈے دانی پہ اثر کرتی ہے تو اسی طرح مرد کے جراثیم پہ بھی ان کا اثر ہوتا ہے. اس لیے انیشیل جس طرح آپ نے سوال کیا تو سب سے پہلے اور سستا ترین اور ایزی جو ٹیسٹ ہے وہ ہسبینڈ سیمن انالیسز ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کسی اچھی اور اتھینٹک لیب سے کروایا جائے. اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹیسٹ آتے ہیں جو کہ انویسیو اور ایکسپینسو ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد اب بلڈ ٹیسٹ بھی کرائے جا سکتے ہیں جس میں سیرم ٹیسٹوسٹیرون اور آدمی کا سیرم FSH لیول دیکھا جاتا ہے. اگر اسٹل ان میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو بہتر ہے کہ میل گائناکالوجسٹ یا یورولوجسٹ کو کنسلٹ کیا جائے, جو کہ پیلوک ایریا میں سے ٹیسٹیکولر بایوپسی لے گا اور پرابلم آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ جراثیم اگر کم بن رہے ہیں تو کیا وجہ ہے, اور اگر نہیں بن رہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں. کیونکہ کچھ وجوہات جو ہیں obstruction کی وجہ سے ہوتی ہیں, یعنی کوئی رکاوٹ ہوئی ہوتی ہے تو اس کا سرجیکل علاج ممکن ہے, اور کچھ نان obstructive کازز ہوتے ہیں جن کا علاج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سب چیزیں کی تشخیص بغیر ٹیسٹ کی ممکن نہیں ہے. تو آپ جب ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیڈیا ہوتا چلا جائے گا کہ اب کیا پرابلم آ رہا ہے, نیکسٹ کچھ کرانے کی آپشن اویلیبل ہے یا کہ نہیں ہے, تو وہ آپ کو اکارڈنگلی گائیڈنس ملتی چلی جائے گی. ہمارے ہاں یہ آپ نے بالکل صحیح بات کیا کہ پرابلم یہ مرد کا تو ہم میں سے کوئی ٹیسٹ کرانے کو راضی نہیں ہے, اور اس کو تو ایک بڑی گالی سمجھا جاتا ہے ہمارے کلچر میں کہ مرد کا ٹیسٹ, اس میں کون سا پرابلم ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا بانجھپن مرد میں ہو یا عورت میں, کیا اس کا مکمل علاج ممکن ہے؟ اچھا عائشہ, اس میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح آپ اس کو کیٹیگرائز کریں کہ ٹریٹیبل ہیں اور کچھ ناٹ ٹریٹیبل ہیں. ٹریٹیبل میں آدمیوں میں بھی اور عورت پہ بھی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کی تشخیص ہو جائے اور ان کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہو تو کیا جا سکتا ہے. لیٹ سے جس طرح پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ایک بہت ہی کامن نام ہے جس کا گھر گھر میں ہر بچے بڑے کو پتہ ہے. اس کا 100% علاج کوئی نہیں ہے, لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, جس میں لائف اسٹائل ماڈیفکیشن اور اوویلیشن جو ہے اس کو ریگولرائز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ونس وہ ہو جائے تو پریگنینسی اچیو ہونے میں مدد ہو جاتی ہے. اسی طرح آدمیوں کے جس سے میں نے بات کی کہ کچھ obstructive ایزوسپرمیا, یعنی ان کا نچلے حصے میں کوئی رکاوٹ ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سیمن میں سپرمز ہی نہیں آ رہے ہوتے. اب وہ obstruction کا کوئی سرجیکل ٹریٹمنٹ اگر پاسبل ہو اور کر دیا جائے تو اس کے ذریعے بھی سیمن انالیسس جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے اینڈومیٹروسس کی اگر بات کی جائے, یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی تکلیف دہ بیماری ہے جس کا 100% علاج کوئی نہیں ہے. اس میں خاتون کے پیریڈز میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے, آپس کے ریلیشن میں بہت پین ہوتی ہے, اور پریگنینسی اچیو کرنے میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے. تو
اس میں ہم مدد یہ کر سکتے ہیں کہ آرٹیفیشلی جو انڈے دانیاں ہیں ان کو متحرک کر دیا جائے، یا میڈیکل سمپل زبان میں آپ اس کو کہہ دیں اوویرین اسٹیمولیشن کر دی جائے. وہ میڈیسن سے بھی کی جا سکتی ہے. اگر اس سے فالیکلس ٹھیک سائز کے نہیں بن رہے تو پھر ہم انجیکشنز کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور اگر یہی ایڈوانس فارم میں ڈیزیز ہو تو پھر ایسے کپلس کو ارلی ایج میں ہی، جب وہ 35 سال سے ان کی عمر کم ہو، کیونکہ اگر عمر کم ہو، عمر ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ میں، کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ جو کوالٹی اور کوانٹٹی ہے جرثومہ کی آدمی میں بھی اور عورت میں بھی، وہ کم اور ناقص ہوتی چلی جاتی ہے، جس کا کہ عورت کے انڈے دانیوں پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل، لیکن اثر دونوں میں ہی ہوتا ہے. تو ایسے کپلز میں جہاں پہ ہمیں پتہ ہو کہ کسی مصنوعی طریقہ علاج سے ان کو مدد کی ضرورت ہے، اسسٹنس کی ضرورت ہے، تو وہ ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ ٹائملی اور چھوٹی عمر میں ان کو دے دیا جائے، تاکہ ان کے پیسے جو ہیں وہ بھی افیکٹولی یوز ہو سکیں اور پریگنینسی کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے. یہی جب ہم ڈیلے کر دیتے ہیں ٹریٹمنٹ تو پریگنینسی کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. پہلے تو ہم نے حکیموں کے پاس جانا ہوتا ہے نا، وہاں پہ 2-3 سال لگائیں گے پھر ہم آپ تک پہنچیں گے.